قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تو اصل میں اس میں ایک جملہ لکھ لیجئے، کنٹرول یور ٹنگ، زپ دا ماؤتھ. یاد رکھیے زبان کی کینچی سے فصلیں جیسے نیکیوں کی کٹتی ہیں نا، گھروں میں بگاڑ کی وجہ بھی زبان ہے. جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، مرد میں غصے میں آ کے پوری ڈکشنری یوز کر لیں غصے کے لفظ کی، اور گالیوں کی لسٹ ہو، اور بیویاں بگڑی ہوئی ہوں اور وہ پھر ایسی ترکی بترکی جواب دیتی ہوں، دونوں کے اوپر ہے. آج مرد بھی نہیں صرف ظالم، عورت بھی ظالم ہے، اور مرد ہی نہیں مظلوم، عورت بھی مظلوم ہے. دونوں طرف ہے. اپنی بیٹیوں کو مشورے دیجئے، ایگو کو چھوڑ دیجئے، بلو زیرو پہ لے آئیں اپنی ایگو کو. پہلی عورتیں سنتی تھی، چپ کر جاتی تھی، مرد تو کہتے ہیں بولتے ہی آئے، چلیے اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن اگر ان کے اندر ایک ہے جذبہ تو عورت چپ کر جاتی تھی، پیچھے ہو جاتی تھی، گھر بنے رہتے تھے. آج ترکی بترکی جواب، تم ایک جواب دو گے میں دو دوں گی، تم ایک تانا دو گے میں دو دوں گی. تو پھر جواب کیا نکلتا ہے اس کو دیکھ لیں. تو بیٹیوں کو خاموش رہنا سکھائیے، جھکاؤ سکھائیے، عاجزی سکھائیے. اور جب دلوں پر قرآن کی بارش پڑتی ہے نا تو دل کی کھیتی نرم ہوتی ہے. پھر اللہ کے معاملے میں بھی انسان نرم ہوتا ہے. پھر شوہر بیوی کے معاملے میں بھی کسی بھی اپنے ساتھی میں کوئی کمی دیکھیں، اللہ کے آگے سر رکھیے. اگر خلا نے آپ کو اس مسئلے میں اللہ سے مانگنا سکھا دیا نا، تو آپ اپنے شوہروں کے اندر کوئی چینج چاہتے ہیں، جائیے سر سجدے میں رکھ دیجیے. یہ نہ سوچیں کہ شوہر بدلیں گے اور پھر ہی وہ آپ کا گھر سنورے گا. آپ بدل جائیے، اچھے اچھے کام کیجیے، دین دونوں میں آ جائے گا، دونوں مل کر دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت خیر ہوگی. ہم نے جیسے بچوں کو بولنا سکھایا، آپ اسی طرح خاموش رہنا سکھائیں. جوان بیٹے کو شادی سے پہلے 1 مہینہ بیٹھ کر روز سبق دیجیے کہ بیٹا بیوی کے ساتھ ایسے نہیں بولنا، بدتمیزی نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اللہ تعالی ہمیں ایسی اچھی تربیت کی توفیق دے.